تو احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ اس کا حق کون ادا کرے گا۔ احد کے موقع پر تلوار اٹھائی، کیا فرمایا؟ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ 3 صحابہ کھڑے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ اس تلوار کا حق ہم ادا کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اس کو محسوس نہیں کیا، انہوں نے محسوس، حضور نے جس کو دے دیا بہتری ہوگا، یہ تلوار اپنی تلوار جس کو دے دی بہتری ہوگا، محسوس نہیں کیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اس کو محسوس کیا کہ آپ نے یہ تلوار ابو دجانہ کو دی ہے، میرے کو نہیں دی۔ سبحان اللہ، کہ وہ بہادر تھے، زبیر بن عوام بہادر تھے، بڑے شجاع اور جریح انسان تھے، میرے کو ملنی چاہیے۔ خیر، اب اس فکر میں رہ گئے، حضرت زبیر اس فکر میں رہ گئے کہ ابو دجانہ اس تلوار کا حق کیسے ادا کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں وہ اس تلوار کا حق کیسے ادا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تلوار لی، 3000 کا لشکر تھامنا تھا، کفار تھا، کفار 3000 کا لشکر تھا، اس میں گھس گئے، مقابلہ کرتے کرتے تلوار چلاتے چلاتے 3000 کے لشکر سے پار ہو گئے۔ سبحان اللہ، 3000 کے لشکر سے پار ہو گئے۔ پھر آگے 3000 کا لشکر اور آ گیا، کافروں کا 3000 کا لشکر اور آ گیا، ان میں بھی گھس گئے، اور تلوار چلائی، مقابلہ کرتے کرتے لڑتے لڑتے ان سے بھی پار ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب یہ پار ہو گئے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، دیکھتا ہوں کیسے تلوار کا ادا کرتے ہیں ابو دجانہ، میرے کو نہیں دی، محسوس کیا۔ آگے سے ایک پہلوان آ گیا، بہت بڑا پہلوان، ہاتھی جیسا انسان، سبحان اللہ، وہ سامنے آ گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب دیکھتا ہوں، اب ایک کا مقابلہ ہے، یہ ابو دجانہ کیسے اس کا مقابلہ کرتے ہیں پہلوان سے۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اس سے مقابلہ کیا، اس نے وار کیا، حضرت ابو دجانہ نے وار کیا، اس پہلوان نے وار کیا، تو حضرت ابو دجانہ زخمی ہو گئے، نیچے گر پڑے۔ پھر سبر کر کے زبردست وار کیا، ایسا زبردست اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس پہلوان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے نا، حضرت زبیر دیکھ رہے، تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ پلٹ کر کے یوں کہا، ابو دجانہ ہوں، ابو دجانہ، سبحان اللہ، سمجھے، پلٹ کر یوں کہا حضرت زبیر سے، اے زبیر کیا دیکھتے ہو، ابو دجانہ ہوں، ابو دجانہ، حق ادا کر دیا۔ پھر آگے 3000 کا لشکر عورتوں کا آیا، عورتیں مقابلے میں آئیں کفار کی۔ جب حضرت ابو دجانہ کی بہادری دیکھی، ساری بھاگ گئی، عورتیں بھاگ گئی، ایک ہندہ مقابلے میں آئی، ہندہ مقابلے میں آ گئی۔ حضرت ابو دجانہ نے تلوار لی، اس کے سر پر رکھی، سر پر رکھ کر کے تلوار اٹھا لی، مارا نہیں۔ حضرت زبیر نے کہا کہ جو عورت
لڑائی میں آ جائے، میدان میں آ جائے، مقابلے میں آ جائے، اس کو چھوڑنا نہیں ہوتا۔ ابو دجانہ کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا بھی کام تمام کرتے۔ آئے نہیں سمجھ آئی میری بات؟ آ گئی آ گئی اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ آئے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پتہ ہے یہ تلوار کس کی ہے؟ اللہ یہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان ہے۔ اللہ میں اس تلوار سے کسی عورت کو مارنا نہیں چاہتا۔ اللہ یہ آپ کی تلوار ہے، میں کسی عورت کو نہیں مارنا چاہتا۔ چھوڑ دیا۔ یہ تو ان کی بہادری تھی۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا نا، جب ان کا انتقال ہونے لگا حضرت ابو دجانہ کا، تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، اپنے رفقا سے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ میرا ایک عمل ایسا ہے کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مجھے معاف فرما دیں گے، میری مغفرت فرما دیں گے۔ سبحان اللہ میرا ایک عمل ایسا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے ذریعے سے، اس کے واسطے سے میری مغفرت فرما دیں۔ ساتھی نے پوچھا وہ کون سا عمل ہے؟ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنی ساری زندگی میں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ سبحان اللہ یہ ہے وہ انسان۔ میں نے اپنی ساری زندگی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ حضرت مفتی صاحب کی بات سے میں نے بات آگے بڑھائی کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول کریں، اور حدیث پاک کے اندر آپ دیکھیں کہ زبان کو مقدم کیا ہے اور جد کو مؤخر کیا، باللسان ہی بیدی، کہ اس سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے زبان سے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ تمہیں کہتا ہوں اپنے اخلاق خوبصورت بناؤ، اپنے اخلاق خوبصورت بناؤ، جہاں جاؤ پھول کی طرح مہکو، اللہ جہاں جاؤ پھول کی طرح مہکو، سورج کی طرح چمکو، سبحان اللہ چاند کی طرح مسکراؤ۔ اللہ اکبر ارے جہاں جاؤ میدان تمہارا ہو، سبحان اللہ جہاں جاؤ تمہارا نام ہو۔ اپنے آپ کو بنواؤ، اپنے اخلاق خوبصورت کرو۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ رزق حلال کے بارے میں، ہمارا لقمہ حلال ہو، ہمارا کھانا حلال ہو۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ ایک مرتبہ اپنے طلباء کے ساتھ دریا کے کنارے پر گئے۔ جب دریا کے کنارے پر گئے تو دیکھا حضرت بہلول رحمہ اللہ بیٹھے ہیں۔ حیولہ سو رہا ہے اس کا جگہ، سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت بہلول رحمہ اللہ بیٹھے ہیں۔ سلام کیا، دعا سلام کے بعد حضرت بہلول نے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ نام بتایا۔ کام کیا ہے؟ کہا تعلیم و تعلم، پڑھنا پڑھانا ہے۔ جب تعارف کرا دیا نا تو اچھا جب دریا کے کنارے پر پہنچے نا تو حضرت جنید نے اپنے شاگردوں کے کہا چلو بہلول سے بات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ شاگردوں نے کہا استاد جی لوگ حضرت بہلول کو دیوانہ کہتے ہیں اور آپ دیوانے سے کیا بات کریں گے، چھوڑو اس سے بات نہیں کریں۔ حضرت جنید نے کہا یار چلو بات تو کرتے ہیں۔ گئے، دعا سلام ہوئی، بات ہوئی۔ تعارف کے بعد حضرت بہلول نے جنید بغدادی رحمہ اللہ سے کہا کھانے کے آداب بتاؤ۔ کیا کہا؟ کھانے کے آداب بتاؤ۔ تو حضرت جنید رحمہ اللہ نے کہا کھانے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ ہاتھ دھو کر کے کھانا کھانا، ہاتھ دھو کر کے کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھانا،
اپنے سامنے سے کھانا کھانا، چھوٹے چھوٹے لقمے کھانا، کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا، یہ آداب ہے۔ تو حضرت بہلول رحمہ اللہ نے